بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے۔ آج کا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ جس سے آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عنایت فرمائے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایات کا ذریعہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ایسا ہی معجزہ اس وقت دیکھا گیا ہے جب آپ تقریباً 1500 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور راستے میں پانی کی شدید قلت واقع ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وضو کرنا بھی ممکن نہ رہا، جبکہ بہت سارے صحابہ کو پیاس نے بحال کر رکھا تھا۔ اس موقع پر آپ نے حکم فرمایا پانی بچا ہے وہ پیش کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لے کر آئے جس میں چند قطرے پانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ایک بڑا پیالہ لانے کو کہا۔ اس کے بعد مشکیزے سے پانی یوں رواں ہوا کہ 1500 افراد نے سیر ہو کر بھی پیا اور وضو بھی کیا۔ جہاں چند بوند پانی میسر نہ تھا وہاں اب منظر یہ تھا کہ کسی کو پانی کی حاجت باقی نہ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مقیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ مدینہ کے 30 افراد کو بھی مدعو کر لیں۔ انہیں متفکر پا کر آپ نے دوبارہ یہی حکم فرمایا، جس کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تعمیل کی۔ مہمانوں کی آمد کے بعد 2 افراد کے لیے تیار کیا گیا کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مگر اس میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ تمام لوگوں نے کھایا اور یہ کھانا ابھی باقی تھا۔ اس کے بعد مزید 60 افراد نے کھانا کھایا۔ یہ ختم نہ ہوا تو مزید 90 افراد نے کھانا اور کھایا اور تب بھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ایک ایسا واقعہ روح پرور منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ اسلامی لشکر کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ لے آئے۔ ایک چٹائی بچھا دی گئی اور اس پر بچی کچی کھجوریں رکھ دی گئیں جن کی کل مقدار 4 مٹھی سے زیادہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دعا فرمائی اور حکم دیا کہ ہر کوئی آئے اور اپنی بھوک مٹائے۔ پورے لشکر میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جو خالی ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ سب نے اپنی ضروریات کے مطابق یعنی کہ ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لیں، مگر چٹائی پر اب بھی کھجوریں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ایک صحابی نے بیان فرمایا، جس طرح یہ برکت نازل ہوئی اس سے مجھے محسوس یہ ہوا کہ اگر تمام دنیا بھی آ جاتی تو یہ کھانا اس کے لیے کافی ہوتا۔ سبحان اللہ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے اور پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص، یعنی کہ کوئی دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور عرض کیا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، ہم تو غرق ہونے لگے، لہٰذا اپنے رب سے دعا مانگیے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ فرمایا، سو بادل ہٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اس میں کچھ پانی ڈالا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس پانی کو پیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے اسے پی لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ بھی میٹھا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو دوستوں کو شیئر کرنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔